وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 13-14 حصہ دوم 25-39 سبق کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ الاحقاف آیت نمبر 14 آیت نمبر 13. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان اعمال کی کا بدلہ ہے، کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. سامعین اکرام، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس میں بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ خوش فہمیاں، ہم خوش فہمیوں کا شکار ہیں. ایک تو یہ ہے، ایک خوش فہمی ہمیں یہ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں. دوسری خوش فہمی یہ ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، اور اگر جنت میں نہ بھی گئے تو چند دنوں کے لیے دوزخ کا مزہ چکھ لیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے. جنت میں تو جانا ہے. یہ تو میں نے اپنے خود بھی سنا ہے بہت سے لوگوں سے. جنت، زندگی چاہے جیسی بھی گزار رہے ہیں، جنتی ہیں، امتی ہیں، جنتی ہیں. بس یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جنتی کون ہے، جنت میں کون جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دی ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اے مسلمانوں،
نہ تمہاری امیدوں کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، نہ اہل کتاب کی امیدوں کے متعلق۔ بات یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، من یعمل سوءا یجز بہ۔ یہاں دیکھیں جزا، یجز بہ اور جزا، بدلہ، برائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا، کیا خیال ہے وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے کہیں بھاگ کے چلے جائیں گے، مجھ سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعملون السیئات، جو برائی کر رہے ہیں۔ اب برائی میں فرق ہے۔ برائی مشرک کرے گا، یعنی جو عمل مشرک کرتا ہے اس کی نیکیاں بھی برائیاں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی مشرکانہ اعمال جو کرتا ہے یا جس نے اللہ کی صفات میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا ہے، اس کے تمام اعمال، نیک اعمال برائیوں میں لکھے جائیں گے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں یورپ گزیدہ لوگ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ اصل مسلمان تو وہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی اچھے کام کریں گے، لیکن چونکہ وہ امتی نہیں ہے تو اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے، جتنے بھی اچھے کام کریں۔ دیکھیں، برائی کا معیار اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، اس کی میں تفصیل کر بھی رہا ہوں، یہ دو آیت بڑی اہم ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک اور آیت سنانے والا تھا جو کہ ابھی میں نے نہیں سنائی، وہ یہ ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا، یعنی ان کا دنیا اور آخرت کی زندگی برابر ہوگی۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر رہے ہو تم، جو تم فیصلہ کر رہے ہو، جو تم نے سوچا ہوا ہے۔ یہاں تو برے لوگ، دیکھیں سیئات ہے نا، حسنات اور سیئات، جو برے کام کر رہے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی توقع لگا رکھی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جن کی منزل اللہ نہیں ہے وہ بھی جنت میں جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے اور کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی جنتی ہونے کے دعویٰ دار ہیں یا امتی ہونے کے دعویٰ دار ہیں۔ دیکھیں ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے، اس کو آپ سوچیں تھوڑا سا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو ایک نصیحت کی بات ہے اور اس کی بنا قرآن ہے، وہ خواب اور طفل تسلیہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی دیتا ہے۔ میں آپ کو خواب نہیں، میں آپ کو حقیقت کی دنیا سے آگاہ کرتا ہوں، اور حقیقت کی دنیا یا حقیقت ہمیں اللہ نے بتائی ہے قرآن میں اور اس کے نبی نے، بالکل واضح ہے۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے، دوزخ میں کون لوگ جائیں گے، پورا قرآن پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، دیکھیں قرآن میں پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھیں اس جو آیت میں ابھی پڑھی ہے، اس میں کسی مسلمان، کافر، مشرک اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی کسی مذہب کا نام بھی نہیں ہے۔ ایک رویہ ہے حد سے گزرنے کا، سرکشی کا، جو کہ ہم ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اب یہ یعنی جو حد سے بڑھ گیا، اب وہ حد سے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ مزید تفصیل فرما رہا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی، جہنم میں جائے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
اور یہ آج ہم سب ہیں. ہم تو حد سے بڑھ چکے ہیں. حد قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے. ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت ہی افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے اللہ کا حکم اور نبی کے طریقہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ختم بات. باقی تو دعوے رہ جاتے ہیں آپ کے، باقی تو امیدیں ہیں، آپ کی توقعات ہیں، وہ پوری نہیں ہوں گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جنت میں کون جائے گا؟ یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے. جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، آخرت کی دن کی پیشی سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب یہ جو آیت ہے جو میں ابھی پیش کروں، اس میں نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بات فرما رہے ہیں. ابھی آئے گا صرفنا الآیات، بار بار مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے. تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور اب یہ کرے گا کیا؟ یہ اپنے آپ کو روک لے گا نفس کی خواہشات سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ خیالی پلاؤ نہ پکائیں. اصل میں تو بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، نہ دین اسلام سے ہمارا کوئی سروکار ہے، نہ قرآن سے، نہ اللہ کے حکم کی تعمیل سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ایک عام بات ہے، بالکل ہم واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے. یہ دنیا دار ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کی اور کوئی منزل ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے بات مختلف ہو جاتی ہے. اللہ 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 اللہ، بات مختلف ہو جاتی ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ تو ایسی کھلی ڈلی بات ہے، اس کے لیے مجھے کسی دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی دلائل درکار ہے. ہمارا عمل پکار ہمارے عمل سے صاف ظاہر ہے، اور ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہ دوبارہ زندگی ہے، نہ آخرت ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ ثواب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ اگر فائدہ ہے تو دنیا کا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، مائی لائف اور مائی سٹائل آپ کہتے ہیں نا. دنیا کو ہم نے آرام اور آسائش کی جگہ قرار دے دیا ہے. یہ ایک جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں. ہر شخص دنیا میں خوشی کا طالب ہے، اطمینان کا طالب ہے. یہ دنیا میں اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑائی. اللہ، تو بڑائی تو صرف اللہ کی ہے. اللہ بڑا ہے، فقط اللہ بڑا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتانے حاضری. بتانے حاضری کہتے
ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت بنائے کرتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں، نہ سنتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. بت کیا کرے گا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ نہ اپنی زندگی کا مالک ہے نہ اپنی موت کا مالک ہے. فرعون کا بیٹا نہیں تھا، سنتے ہیں جو بھی ہے. جبھی تو موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نا شیر خوار، تو ان کے گھر والوں نے یہی کہا او نت عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. بہرحال اس کا تھا یا نہیں تھا ایک الگ بات ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں اولاد ان کو کسی قیمت پر نہیں ملتی، مر جاتے ہیں. لا ولد اس میں دیکھیں نا وہ شجروں میں اور اس میں ہوتا ہے وہ لا ولد، سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کا کوئی اولاد نہیں، لا ولد، اس کا سلسلہ نہیں چلتا. اب یہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. آپ اپنے آپ کو موت سے بھی نہیں بچا سکتے. بچے مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، اور بوڑھے ہو کے تو مرتے ہی ہیں، لیکن بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں. میرا ایک بھائی تھا، جمال نام تھا اس کا، وہ میٹرک کا امتحان دیا تھا، پھر وہ چلے گئے. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا، وہ تو موت تو بہانہ مانگتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں تو بہرحال میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی میں نے کہیں نہیں ہے، آپ اس بات پہ سوچیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصحاب الجنت کون ہے. اگر آپ 14 نمبر کی آیت پڑھیں نا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، یہ صاحبان جنت ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے عمل کا بدلہ ان کو ملے گا. اللہ، ہم تو اچھائی نہیں کر رہے، ہم تو برائیاں کر رہے ہیں. دیکھیں اچھائی گناہ یا ثواب، ایک بات نوٹ کر لیں، میں کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. نیکی اور بدی شروع اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایمان باللہ لے آئیں، یعنی اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے سوچ سمجھ کر. یہ وہ والے مسلمان نہیں جو برائے نام مسلمان ہیں، جو اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے باپ مسلمان تھے، نہیں، جو اسلام کو سمجھے، سوچ سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اگرچہ وہ اس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے سوچ سمجھ کے دوبارہ کلمہ توحید پڑھا، کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، بیعت اسلام کی، بیعت اصلاح کی، جو بھی آپ کہہ لیں. اب اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا. اب باقی ماندہ زندگی وہ اللہ کے حکم، یعنی انہوں نے نیت یہ کر لی کہ اب میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا، ایک رہنما کی رہنمائی میں. اب ان کی نیکیاں، یہ جو نیکی ہے یہ شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے دیکھیں برائے نام مسلمان جو بھی ہیں، اس کی ایک الگ قصہ ہے، میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو دیکھیں جس کا معبود اللہ نہیں ہے تو اس کو آپ ظاہری طور پہ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی تو مومن نہیں ہے. وہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تم ہرگز مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے. یہ بات دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. ہماری نیکی کا فرشتہ جو ہے، یعنی دائیں ہاتھ والا فرشتہ، یہ بالکل فارغ ہے. سارے کام ہمارے نماز روزہ جو الٹے ہاتھ والا ہے نا وہ لکھ رہا ہے. جب ہم ایمان باللہ لے آئیں گے
سوچ سمجھ کے، پھر جو ہے وہ نامہ اعمال میں ہمارے نیکیاں اور برائیاں لکھی جائیں گی۔ مشرک کی کیا نیکی ہوگی، یا مشرکانہ روش رکھنے والی کی کیا نیکی ہوگی اور کیا برائی ہوگی؟ مشرک اگر نماز بھی پڑھے یا مشرکانہ روش کا شکار ایک مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا بھی کرے تو وہ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ قرآن میں ہے سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 کہ جو دنیا آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں بات بالکل واضح ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، بس دنیا چلتی رہے، خرچے چلتے رہے، تنخواہ آتی رہے، کاروبار چلتا رہے، نوکری لگی رہے، بس خرچے پورے ہوتے رہے، ہم بس اسی پر خوش ہیں۔ فریحوا بالحیات الدنیا، کافروں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا کہ یہ تو بس دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، متاع الغرور ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، کچھ ساتھ لے جا نہیں سکیں گے، سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہاں ان الذین قالوا، یہ 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں، یعنی اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ یعنی جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، لیکن آپ دیکھیں میں عام نہ مدرس ہوں، نہ شیخ القرآن، نہ شیخ الحدیث، نہ مولوی، نہ مولانا، نہ علامہ، یہ سب میرے لائق نہیں ہیں خطابات۔ ایک عام مسلمان، آپ کا بھائی اور آپ کا چھوٹا، آپ کا بڑا، جو بھی آپ کہہ لیں، بس ایک نصیحت کی کتاب ہے، بات ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس پہ سوچیں، جب بھی آپ یہ درس میرا سنا کریں تو آپ اس کو سوچیں ضرور کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ بس تو ہماری زندگی تو مومنانہ نہیں ہے، ہماری نیت وہ دیکھیں میں نے ابھی آیت پڑھ کے سنائی نا سورہ ابراہیم کی، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے، کافروں جو حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں مومنوں سے خطاب نہیں ہے میرا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ ان کی منزل ہے، ترجیح ان کی آخرت ہے، اور محمد رسول اللہ ان کے پیر ہیں، مرشد ہیں، شیخ اعظم ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ 2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں۔ قرآن وہ ہے جس پر آپ سمجھ جائیں، جس سے آپ گزر جائیں تو وہ آپ کے لیے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حافظ صاحب جو ہے آپ کو ایک تلاوت آپ سن رہے ہیں تو آپ اس پہ کیا سمجھیں گے؟ نہ وہ اس کے معنی بتا رہا ہے، نہ خود سمجھ رہے، حافظ ہے، قاری ہے، بس ایک قرات شروع کر رکھی ہے۔ ہاں، حسن قرات والوں کو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو نہ خود سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اور بہرحال تو یہ دیکھیں 2 آیات، ان الذین قالوا ربنا اللہ، مضمون تو دیکھیں یہ مکے میں یہ صورتوں کا نزول ہوا تھا 10 نبوی کا، اور وہاں تو یہی یا تو اصحاب الجنہ تھے یا اصحاب النار تھے۔ منافقین کا ٹولہ تو پیدا ہوا ہے مدینے میں جا کے، مکے میں تو ایسے منافق نہیں تھے، اور زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تو مدینے میں جا کے کچھ لوگ ظاہری طور پہ ایمان لے آئے تھے، حقیقی طور پہ وہ مومن نہیں تھے ہماری طرح، اور انہی کے بارے میں ہے سورہ بقرہ میں
جو کہ ہم پر بھی فٹ آتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ بڑی میں نے گزشتہ سبق میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ آپ رب کو، اللہ کو رب مان لیں. یہ سارا اسلام ہے، پورا اسلام ہے. یعنی اپنے عمل سے، اپنی نیت سے اور اپنے عمل سے آپ یہ کہہ دیں کہ ربی اللہ. تو یہ سارا اسلام ہے. پھر اس پر قائم ہو جائیں، جم جائیں. جب آپ ایک بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تو آپ جمیں گے کیسے اس پہ؟ استقامت کیا اختیار کریں گے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. استقامت تو اس وقت ہوگی جب آپ ایک بات کو سمجھ کر کہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کا کام ہے، مردان میں ہیں آپ، مثال کے طور پہ آپ نے جانا ہے اسلام آباد. آپ کو لیٹر بھی آ گیا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو اسلام آباد آ جاؤ، وہاں تمہارا کام ہو جائے گا. آپ اس لیٹر کی زبانی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. 15 تاریخ کو اسلام آباد آ جاؤ، 15 تاریخ کو اسلام آباد آ جاؤ. یا مثال کے طور پہ انگلش میں ہے وہ، کم ٹو اسلام آباد آن 15 اکتوبر. تو آپ مانا انگلش جانتے نہیں ہیں، بس آپ کہتے ہیں یہ خط آیا ہے، یہ میں پڑھوں گا اور بس اس میں بڑا ثواب ہے مجھے. کم ٹو اسلام آباد، کم ٹو اسلام آباد، کم ٹو اسلام آباد، کم ٹو اسلام آباد. ایسے تو آپ نہیں جا سکتے. اسلام آباد جانے کے لیے آپ کو پہلے تو معنی جانے اس کا کہ اس خط میں لکھا کیا ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں. تو یہ اسی طرح قرآن ہے، یہ ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے. ابھی آئے گا، جنات کی ٹولی کے الفاظ ہیں، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے پاس آپ کو لے جاتی ہے اور سیدھے راستے پر آپ کو لے جاتی ہے. آپ ہر نماز میں ہر روز نیند سے اٹھ کے کہنے لگتے ہیں، نیند میں کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم. امام وہ عالم آپ کو کہتا ہے بھئی یہ سورہ فاتحہ ضروری ہے، نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، فرض ہے. تو آپ پھر پڑھتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں ہم بے ہوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں نہ دین کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے، اور ساری باتیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں اس کو نہ ہم جانتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. ہمیں تو ایک معلوم ہے، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5,000 ہیں. بس میرے پاس بہت پیسے ہیں، میرے پاس بالکل نہیں ہے پیسے، میرے پاس بالکل نہیں ہے. تجوری میں آپ نے رکھے رہتے ہیں، لوگوں کو آپ کہتے ہیں میں فقیر ہوں، مجھے دے دو، مجھے دے دو. تو یہ دیکھیں، یہ آیات جو 13 اور 14 ہیں نا سورہ احقاف کی، یہ بڑی، اس میں بڑا مضمون ہے. اس میں اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں، جزاء بما کانوا یعملون. اب ظاہر ہے کہ جو آپ نے رب کہہ دیا تو پھر آپ عمل بھی کریں گے. رب کو، اللہ کو معبود تسلیم کریں گے، اللہ آپ کا مقصود ہوگا، اللہ کے راستے پر چلیں گے تو پھر ہی آپ کا کام بنے گا، تو آپ کو بدلہ بھی ملے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم